میں تمہاری 2% کی محبت پر ایمان لے آؤں گا، ورنہ آج کے بعد کبھی مجھے نہیں دیکھ پاؤ گی۔ لڑکی تم ادھر آؤ۔ جی میں؟ نہیں تم نہیں، تمہارے ساتھ جو سفید دوپٹے والے ہیں نا۔ سامنے بیٹھے لڑکے کا اشارہ آیت کی طرف تھا۔ یہ آرزو کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ میں تمہیں یہاں بلا رہا ہوں۔ سامنے بیٹھے لڑکے نے دوبارہ غصے سے آیت کو سامنے آنے کا کہا۔ آیت نے ڈرتے ڈرتے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے۔ اس لڑکے کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ اس حال نما کمرے میں اس لڑکے کے علاوہ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں۔ چاروں پاس کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ لڑکا مسلسل آیت کو گھور رہا تھا۔ دیکھنے میں تم بہت چھوٹی اور معصوم لگ رہی ہو، اسی لیے تمہیں کوئی مشکل کام نہیں دے رہا۔ چلو تم ایسا کرو، ڈانس کر کے دکھاؤ۔ اس لڑکے نے غور سے سر سے پاؤں تک آیت کو دیکھا تھا اور اس کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اپنا حکم جاری کیا تھا، جبکہ آیت تو یہ بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج یونیورسٹی کے پہلے دن ہی تھی یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، آیت نے سر جھکائے آہستہ آواز میں کہا۔ سامنے کھڑی لڑکی آیت کا جواب سن کر غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی، جب ایک لڑکے نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ رک جاؤ لیلا، اس لڑکی کو کچھ مت کہنا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ڈانس نہیں آتا تو تمہارے لیے ایک اور آپشن ہے، بہت ہی آسان سا۔ یہاں میرے پاس آؤ اور میرے فیس پر کس کرو، اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس لڑکے کی بات سن کر تو آیت کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا، جو بھی عجیب نظروں سے اس سے ہی گھور رہا تھا۔ آیت سے تو کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گی تو کل صبح تک یونیورسٹی کے اس پرانے سے کمرے میں بند رہو گی، جہاں پر ہم لوگوں نے پہلے ہی ایک لڑکی کو بند کیا تھا۔ بیچاری خوف سے مر گئی تھی۔ تم اس لڑکی کو لے جاؤ اور اسے بھی اپنے کمرے میں بند کر دو۔ لیلا نے آیت کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ آیت آہستہ آہستہ پیچھے قدم لے رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اندھیرے سے تو اسے بچپن سے ڈر لگتا تھا۔ میں 5 تک گنوں گا، اگر اس کے اندر اندر تم نے میری بات نہ مانی تو لیلا تمہیں اس کمرے میں بند کرائے گی اور پھر کل صبح ہی تمہیں وہاں سے نکالا جائے گا، اور صبح تک پتہ نہیں تم زندہ بچو گی بھی یا نہیں۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی تو اس کی مدد کے لیے یہاں آئے، لیکن ان 5 کے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا، اور 5 لوگ بالکل ایک جیسے تھے۔ اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی آیت نے اپنے قدم اس لڑکے کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آیت بالکل اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے فیس پر کس کرتی، ایک زوردار مکہ لڑکے کے چہرے پر پڑا تھا، جس سے وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گر گیا۔ باقی سب لوگ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھے۔ وہ سب اپنے اپنے موبائل پکڑ کر کھڑے تھے تاکہ آیت کی ویڈیو بنا سکے۔ سب لوگوں کے موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ ان کے سامنے کھڑا شخص بے رحمی سے ان کے ساتھی کو مار رہا تھا۔ یہ 5 لوگوں کا گروپ تھا، جس میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل تھیں۔ امیر گھروں کے یہ بگڑے ہوئے بچے یونیورسٹی میں پڑھائی کے نام پر گنڈا گردی کرنے آتے تھے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو تنگ کرنا ان کی عادت تھی، اور جو کوئی بھی یونیورسٹی میں نیا آتا تھا اس کی ریکنگ کرنا تو ان پر جیسے فرض تھا۔ خاص طور پر وہ تینوں لڑکے، جو بھی نئی لڑکی یونیورسٹی میں آتی تھی، اسی طرح سے اسے پریشان کرتے تھے۔ زیان چھوڑو اسے، ہمت کر کے ایک لڑکا آگے بڑھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ آئے تو یہ سب کچھ دیکھ کر اپنی دوست آرزو کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، اس قدر برا گزرے گا۔ یہاں آنے سے پہلے وہ کتنی خوش تھی، لیکن اب جو کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا اس نے تو اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے تو اسے پچھلی بار بھی کہا تھا، ارسلان ملک، تو لڑکیوں کو پریشان کرنا چھوڑ دے، ان کی معصومیت کا فائدہ مت اٹھایا کر، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی، اسی لیے تو نے یہ حرکت دوبارہ کی۔ زیان آخری دفعہ معاف کر دو، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ارسلان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ان کے گروپ کا ایک لڑکا آگے بڑھا تھا، جب اسے لگا کہ حالات اب ان کے بس میں نہیں رہے۔ یونیورسٹی کے گنڈے ہر کسی پر اپنا رعب جماتے تھے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا بھی تھا، لیکن زیان سکندر ایک واحد ایسا انسان تھا جس سے وہ انچوں بھی ڈرتے تھے۔ یونیورسٹی کے کسی بھی اسٹوڈنٹ میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان 5 نے بھی یہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی خیریت سمجھی تھی، اور اپنے دوست کو جیسے زیان نے مار مار کر بے حال کر دیا تھا، اسے بھی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس حال سے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ آئندہ اگر میں نے تم لوگوں کو کسی بھی لڑکی کو اس طرح سے پریشان کرتے دیکھا تو جو حال میں تم لوگوں کا کروں گا نا، اور تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک آخری مکہ اس نیچے گرے ہوئے شخص کے منہ سے مار کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ اب وہ غصے سے سامنے کھڑی آیت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ لڑکی اتنی بے وقوف تھی کہ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو آیت اس لڑکے کی بات مان لیتی، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اس کی ویڈیو بنا کر پوری یونیورسٹی میں پھیلا دیتے، اس کا یہاں پر رہنا مشکل کر دیتے۔ اپنے غصے پر ضبط کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ آیت اور آرزو تو ہینڈسم کو دیکھ رہی تھی،
جس نے کسی ہیرو کی طرح آ کر ان کی مدد کی تھی اور پھر فوراً ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ زیان سکندر تھا ہی اتنا ہینڈسم، یونیورسٹی کی ہر لڑکی اسے پسند کرتی تھی، ہر لڑکی کا وہ کرش تھا، اس کے ایک اشارے پر لڑکیاں کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زیان سکندر کو لڑکیاں پسند نہیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ ارسلان جیسے لڑکوں سے ہمیشہ لڑکیوں کو بچاتا تھا۔ بہت ساری لڑکیاں تو زیان کے پیچھے تھی، وہ بھی ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے زیان کے ساتھ وقت گزارتی تھی، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا تھا، مگر محبت کا اس کی زندگی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آج کا پہلا دن ہے، کتنا برا گزرا ہے، میں نے کیا کیا نہیں سوچا تھا، ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے، کتنا مزہ آئے گا، لیکن سب کچھ خراب ہو گیا۔ ہمیں اس لڑکی کی بات مان کر وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ دونوں باہر آ کر کینٹین میں بیٹھی تھی جب آیت مسلسل اس واقعے کو سوچ کر پریشان اور اداس ہو رہی تھی، جبکہ آرزو وہ تو بس خاموش بیٹھے جائے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم یعنی کون سے خیالات میں کھوئی بیٹھی ہو؟ کہیں نہیں یار، میں تو یہی سوچ رہی ہوں جو آج ہوا، لیکن اس ہینڈسم نے آ کر کس طرح سے ہماری مدد کی تھی۔ یار آیت وہ کتنا خوبصورت ہے، کاش وہ مجھے مل جائے، اگر وہ میرا ہو جائے تو مجھے تو دنیا سے اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے اس سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔ آرزو تو زیان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ بس کر دو آرزو، تمہیں تو آئے دن کسی نہ کسی سے پہلی نظر کی محبت ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تمہارے کالج کے نئے پروفیسر سے تمہیں محبت ہوگی تھی، اور اب یونیورسٹی میں آتے ہی تمہیں کسی اور سے محبت ہوگی۔ ہاں تو کس نے کہا کہ انسان کا محبت صرف ایک انسان سے ہوتی ہے؟ ایک سے زیادہ لوگوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، ویسے بھی جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میرے سر میں شدید درد ہونے لگا ہے۔ آیت نے گھر جانا ہی بہتر سمجھا تھا، جبکہ آرزو بھی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ آیت اور آرزو دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے اپنا اسکول اور کالج ایک ساتھ مکمل کیا تھا۔ آیت کا تعلق ایک بڑے اور امیر گھر سے تھا۔ حیدر قریشی کی اکلوتی بیٹی آیت قریشی جو انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، ان کی بیوی کا کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے آیت ہی ان کے لیے سب کچھ تھی۔ اسی لیے وہ آیت کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس ہو گئے تھے، نہ اکیلے اسے گھر سے باہر جانے دیتے تھے اور نہ ہی زیادہ دوست بنانے دیتے تھے، کیونکہ انہیں آیت کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں رہ کر آیت بہت ہی ڈرپوک اور بزدل ہوئی تھی۔ اسے لوگوں سے بات کرنا، انہیں جواب دینا نہیں آتا تھا۔ آیت قریشی شروع سے ہی بہت معصوم تھی، اور کچھ گھر میں ہر وقت قید رہنے کی وجہ سے ویسے ہو گئی تھی کہ کوئی بھی اسے کچھ بھی کرنے کے لیے کہتا تو وہ اس کے بات مان لیتی تھی۔ آرزو ایک ایسی لڑکی تھی جو آیت کی بیسٹ فرینڈ تھی اور بچپن سے آیت کے ساتھ تھی۔ آرزو کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، مگر آیت اپنی اکلوتی دوست کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتی تھی۔ اسی لیے قریشی صاحب نے آرزو کی پڑھائی کا خرچہ بچپن سے اٹھایا تھا، اور ہمیشہ ہی اسے اسی کالج اور سکول میں ایڈمیشن دلوایا تھا جہاں آیت جاتی تھی، تاکہ وہ آیت کے ساتھ رہے، اس کا خیال رکھ سکے، اور آرزو اپنی معصوم سی چھوٹی سی بیسٹ فرینڈ کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ اتنے دنوں بعد تم یونیورسٹی آئے ہو اور ابھی بھی خاموش بیٹھے ہو، آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ بہت کچھ، ارسلان نے سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، جب اس کے دوست ارحم نے بھی اسی جانب دیکھا جہاں پچھلے آدھے گھنٹے سے ارسلان مسلسل دیکھ رہا تھا، جہاں سامنے ہی گاز پر آیت آرزو کے ساتھ بیٹھی ہوئی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ناٹ اگین یار، اگر تو تم آیت کے بارے میں سوچ رہے ہو تو میرے دوست اپنی سوچ کو بدل لو، کیونکہ پچھلی بار تو زیان نے جانے کیا سوچ کر چھوڑ دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو اب کی بار وہ جان سے مار دے۔ تو مجھے زیان کے نام سے ڈرا رہے ہو؟ ارسلان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے دوست کو دیکھا تھا۔ مجھے تمہیں اسے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم آلریڈی اس سے ڈرتے ہو، اور ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ بہت پاورفل انسان ہے۔ تم شاید بول رہے ہو ارسلان اس کے بعد نہ صرف طاقت میں بلکہ دولت میں بھی کافی اسٹرانگ بنتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں کہ ایک لڑکی کے چکر میں پڑھ کر اپنا فیوچر برباد مت کر۔ زیان سکندر کو تو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے، اور میں بھی، وہ انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا اور کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو اس کے ڈر کی وجہ سے میں ہار مان جاؤں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں اور اس 2 ٹکے کی لڑکی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی نہ لوں؟ اس کی وجہ سے ارسلان نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اب جب تک میں اس لڑکی کو سب کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا مجھے سکون نہیں آئے گا، اور ویسے بھی پہلی نظر میں اس لڑکی پر میرا دل آ گیا، کمال کا حسن ہے، ارسلان نے عجیب نظروں سے آیت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور ویسے بھی وہ کون سا پورا وقت یونیورسٹی میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے ہے، بعد میں ہم صاف کر جائیں گے کہ ہمیں کیا معلوم، اور اس کے بعد کوئی ثبوت ہوگا تو تبھی وہ ہم پر ہاتھ ڈالے گا۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو ارسلان، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑکی کے چکر میں بری طرح سے پھنس جائے، اور اگر اس دفعہ پکڑے گئے تو زیان سکندر اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ یار ایک تو تم اس قدر ڈرپوک ہو کہ کبھی کبھی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم میرے دوست کیسے بن گئے۔ زیان سکندر تو اس وقت کچھ کرے گا نا جب اسے کچھ پتا ہوگا، تو بس دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آیت قریشی آپ ہی ہے نا؟ ایک لڑکی نے ان دونوں کے پاس آ کر آیت کا مخاطب کیا۔ جی میں ہی آیت قریشی ہوں۔
آپ کو سر ولید اوپر کونے والی کلاس میں بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ نوٹس انہوں نے آپ کو دینے ہیں۔ وہ لڑکی کہہ کے چلی گئی تھی۔ سر ولید نے آج کلاس میں آیت کو نوٹس دینے کا کہا تھا، اسی لیے آیت فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں نا، میں اکیلی چلی جاؤں گی، تم ایسے کرو کینٹین میں جا کر کھانے کے لیے کچھ آرڈر کرو، جب تک ہمارا لنچ آئے گا تب تک میں بھی نوٹس لے کر آ جاؤں گی۔ بس نوٹس ہی تو لینے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جانا۔ آرزو بھی کینٹین کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ آیت اس لڑکی کے بتائے ہوئے کمرے کی طرف چل پڑی۔ یہ کمرہ اتنا اندھیرے میں کیوں ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، سر ولید تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا۔ کون ہے یہاں؟ آیت اب سچ میں گھبرا گئی تھی، اور جان تو تب نکلی جب اس نے اپنے سامنے ارسلان کو دیکھا۔ او تو آیت ڈارلنگ، تم آ ہی گئی میرے بلانے پر۔ اس دن تو اس ہیرو نے آ کر تمہیں مجھ سے بچا لیا تھا، لیکن آج یہاں کوئی نہیں آنے والا، کیونکہ یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹ نیچے گراؤنڈ میں موجود، اوپر کسی کی کوئی کلاس نہیں، اور تمہارا وہ ہیرو بھی یونیورسٹی نہیں آیا۔ تو آج تو تم بھول ہی جاؤ کہ کوئی تمہیں مجھ سے بچانے کے لیے یہاں آئے گا۔ ارسلان قدم قدم چلتا آیت کے قریب آ رہا تھا، جبکہ وہ قدم پیچھے کی طرف لے رہی تھی۔ نانا میری جان، اس طرح نہیں دیکھو، اگر تم اس طرح سے کرو گی تو تمہارا بھی وقت ضائع ہوگا اور میرا بھی۔ اب جب کہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں تو تم خاموشی سے میری بات مانگ لو، اس میں تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی۔ ارسلان اس کے قریب پہنچ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ اسے پہلے کہ آیت شور مچا دیتی، اس نے اپنا ہاتھ آیت کے منہ پر رکھ دیا۔ ذرا سی بھی آواز مت نکالنا، جتنا شور مچاؤ گی نا اتنا زیادہ برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ اس دن تمہاری وجہ سے اس زیان نے میری کیا حالت کی تھی، آج میں تمہاری حالت اس سے بھی بری کروں گا۔ ارسلان نے یہ کہہ کر اس نے دوپٹے کو ہاتھ لگایا تھا جب پیچھے سے کسی نے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا تھا، اور پھر بنا سوچے سمجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے انسان، میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ اس لڑکی سے دور رہنا، لیکن شاید تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس دن تجھے صحیح سلامت چھوڑ کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ تجھے کیا لگا تھا تو جو کچھ بھی کرے گا مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ زیان اسے مارنے کے ساتھ غصے سے بول رہا تھا، جبکہ آیت یہ سب دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، جیسے کوئی چھوٹا سا سہما ہوا بچہ ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ زیان بس کر چھوڑ دے، سے مر جائے گا وہ۔ ارسلان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، وہ ہوش و حواس سے بے خبر زمین پر پڑا تھا۔ زیان نے اسے مار مار کر اس کی حالت بری کر دی تھی، جبکہ مسلسل اسے مارنے سے زیان کی اپنی حالت بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ پوری طرح پسینے سے بھیگ گیا تھا جب کمرے میں کسی نے آ کر زیان کو بڑی مشکلوں سے قابو کیا تھا اور ارسلان سے دور کیا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، اور جانتے ہو نا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ لڑکا آج کے بعد مجھے اس یونیورسٹی میں دکھائی نہ دے۔ زیان نے ارسلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آنے والے شخص کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا، اسی لیے غصے سے اس نے اپنی شرٹ اتار کر پھینک دی جو پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ جیسے وہ پیچھے پلٹا تو اس کی نظر آیت پر گئی تھی، جو ایک کونے میں بیٹھ کر مسلسل رو رہی تھی۔ زیان اس کی طرف گیا تھا، وہ خود بھی زمین پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زیان نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زیان کو اپنے سامنے دیکھ کر آیت فوراً اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ بہت برا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ آیت روتے ہوئے مزید اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ زیان کو ایک لمحہ لگا تو اس لڑکی کی ذہنی حالت سمجھنے میں، ڈر کی وجہ سے شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسی لیے زیان کے اس قدر قریب ہو گئی تھی۔ شش، کچھ نہیں ہوا۔ زیان نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا کر پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ پھر سے آ جائے گا، آیت پھر سے یہ کہہ کر رونے لگی تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو، کوئی نہیں ہے یہاں، میں ہوں نہ، کچھ نہیں کوئی کرے گا۔ زیان آیت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے سمجھا رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں نا، اب کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی کچھ ہونے دوں گا۔ آیت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، اور جس طرح سے 2 مرتبہ اس نے آیت کو بچایا تھا، آیت کو یہی لگنے لگ گیا تھا کہ یہ شخص ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور واقعی وہ آ گیا تھا، آیت کے پاس تھا، اسی لیے اب کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ چلو اٹھو یہاں سے، اپنے آنسو صاف کرو، تمہاری دوست نیچے تمہارا ویٹ کر رہی ہے، اس کے پاس جاؤ، مجھے بھی ایک کام ہے، جاننا ہے۔ زیان نے جیسی جانے کی بات کی تھی، آیت نے دوبارہ سے اسے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں، آپ چلے جائیں گے تو وہ پھر سے آ جائے گا۔ آیت کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ساتھ لگی اسے کہیں بھی جانے سے روک رہی تھی، جبکہ زیان تو اس لڑکی کی معصومیت دیکھ کر ہی کہیں کھو سا گیا تھا۔ کیا زیان کو اس کے قریب ہونے سے اسے اتنا تحفظ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے الگ ہونے کو تیار نہیں تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، یہی ہوں تمہارے پاس۔ زیان سمجھ گیا تھا کہ آیت بہت زیادہ ڈر گئی ہے، اور اگر وہ بھی آیت کو چھوڑ کر چلا جاتا تو وہ اور زیادہ گھبرا جاتی، اسی لیے فی الحال اس نے کچھ وقت آیت کے پاس رکنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ آیت کو اسی طرح اپنے ساتھ لگائے اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آیت تھوڑی سی سنبھل گئی تھی، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر جب سامنے بیٹھے شخص پر نظر پڑی تو شرم سے اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ سامنے زیان بنا شرٹ کے اس کے قریب لگ کر اس کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ ارسلان بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، اس کا چوڑا سینہ، پھولے ہوئے مسلز
ماتھے پر بکھرے بے ترتیب سے بال، گرمی کی وجہ سے چہرے پر ہلکا ہلکا پسینہ ابھی بھی موجود تھا۔ آیت نے دل میں سوچا تھا کہ وہ شخص واقعی میں خوبصورت تھا، اور اتنا ہی اچھا زیان نے اٹھ کر فوراً اپنی شرٹ پہنی تھی اور دوبارہ سے آیت کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اپنا فون مجھے دو۔ فون مانگنے پر آیت نے حیرت سے زیان کی طرف دیکھا اور پھر فوراً اپنے بیگ سے اپنا فون نکال کر اسے تھما دیا۔ تھوڑی دیر بعد زیان نے اس کا فون اسے واپس کر دیا تھا۔ میں نے اپنا نمبر تمہارے فون میں سیو کر دیا ہے اور تمہارا نمبر میرے پاس موجود ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی بھی چیز سے ڈر لگے فوراً مجھے فون کر دینا، میں فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اور اب ڈرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکا آج کے بعد تمہیں یونیورسٹی میں کہیں دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ پھر کوئی اور تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرے تو فوراً مجھے بتاؤ گی۔ زیان ابھی بھی اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بچوں کی طرح سے ہر ایک بات سمجھا رہا تھا۔ آیت جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کی باتوں کو سمجھ رہی تھی۔ چلو اٹھو، کافی دیر ہوگی، اب یہاں سے فوراً کینٹین اپنی دوست کے پاس جاؤ اور کسی سے بھی اس بارے میں کچھ مت کہنا۔ جو کچھ بھی اس کمرے میں ہوا ہے نا، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے دوست کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آیت نے نام میں سر ہلایا تھا، کنٹین کی طرف چل پڑی تھی، جبکہ زیان بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ یار تم نے کتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اور یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ اور تمہیں اتنا پسینہ کیوں ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آیت جیسی کینٹین واپس آئی تھی، آرزو سے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تو جلدی جلدی سے بھاگ کر آئی ہوئی، اس لیے سانس پھول گیا۔ تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ تمہیں تو بس نوٹس لینے تھے اور واپس آنا تھا۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر نے مجھے ایک کام دے دیا تھا، اسی کو کرنے میں ٹائم لگ گیا۔ اب جلدی سے لنچ ختم کرو، پھر گھر بھی جانا ہے۔ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ آیت نے کبھی اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ اپنی ہر بات وہ آرزو کو بتاتی تھی، اور اب جب کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوا تو آرزو کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا۔ مارننگ بابا، گڈ مارننگ، کیسا ہے میرا بچہ؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، اور پڑھائی کیسی جا رہی ہے میرے بچے کی؟ یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ کسی اسٹوڈنٹ نے یا کسی پروفیسر نے کچھ کہا تو نہیں؟ حیدر قریشی بہت محبت سے اپنی جان سے عزیز بیٹی سے پوچھ رہے تھے کہ کہیں اس کو کسی وجہ سے کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں بابا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ویسے بھی تو آرزو ہمیشہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اب آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ میری بیٹی جتنی بھی بڑی ہو جائے، میرے لیے وہ بالکل چھوٹی سی ایک گڑیا ہی ہے۔ بابا میں بہت خوش ہوں، یونیورسٹی بہت اچھی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ آیت نے زیان کے بارے میں سوچتے ہوئے بتایا تھا، کیونکہ آج کل اس کے ذہن میں زیان کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ سب لوگ بہت اچھے ہیں، اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ حیدر قریشی فوراً اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انہوں نے تو کبھی بھی آیت کو کسی دوسرے شخص سے بات نہیں کرنے دی تھی۔ بچپن سے آرزو ہی اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اور وہیں اس کے قریب رہتی تھی۔ نہ ہی اس نے کبھی آیت کے منہ سے کسی تین کا نام سنا تھا یا کسی کی تعریف سنی تھی۔ میرا مطلب بابا، وہاں پر اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو بہت اچھی ہیں، اور وہاں کے پروفیسر بھی بہت اچھے ہیں۔ آیت بیٹا، میری بات کو بہت غور اور دھیان سے سنو۔ یونیورسٹی میں کسی سے بھی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرزو کے علاوہ آپ کا کوئی اور دوست نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بابا، میں کوئی اور دوست کیوں نہیں بنا سکتی؟ آیت نے معصوم سی شکل بنا کر پہلی مرتبہ اپنے باپ سے یہ سوال کیا تھا۔ میری گڑیا بہت چھوٹی اور معصوم ہے، جبکہ لوگ بہت ہی تیز ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری معصوم سی بیٹی کی معصومیت کا فائدہ اٹھائے۔ بس یہی وجہ ہے میرے بچے کے میں آپ کو دوسرے لوگوں سے دور رکھتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے یونیورسٹی میں کوئی نئی سہیلی بنا لی ہے؟ اگر ایسا ہے تو فوراً اپنی دوستی ختم کر دیں۔ اپنے بابا کے منہ سے یہ سب سن کر آیت تو اداس ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کے بابا اسے کسی اور کے قریب نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن آج پہلی مرتبہ آیت کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اور وجہ زیان تھا۔ تو کیا میں زیان سے بھی بات نہیں کر سکتی؟ لیکن وہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو باقی سب کی طرح نہیں ہے، اس نے تو میری مدد کی ہے، 2 مرتبہ مجھے برے لوگوں سے بچایا، اور اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی بھی پریشانی ہو تو میں اسے بتاؤں۔ باقی لوگوں کے جیسا نہیں ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ کیا مجھے بابا کو زیان کے بارے میں بتانا چاہیے؟ نہیں، اگر میں نے بابا کو زیان کے بارے میں بتایا تو وہ سب کی طرح اسے بھی غلط سمجھیں گے، اور مجھے کبھی اس سے بات بھی نہیں کرنے دیں گے۔ ارے ویسے بھی مجھے کون سا اس سے کوئی خطرہ ہے، بلکہ وہ تو میری حفاظت کرتا ہے، اس لیے میں بابا کو زیان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آیت نے دل ہی دل میں یہ بات سوچ لی تھی، اور وہ اپنے اس فیصلے پر خوش اور مطمئن بھی تھی، کیونکہ وہ کسی قیمت پر بھی زیان سکندر سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس شخص نے 2 ہی ملاقاتوں میں آیت کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، اور آیت کا زیادہ وقت زیان سکندر کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی گزر جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ چھپ چھپ کر زیان کو دیکھتی تھی۔ وہ ہینڈسم سا لڑکا کب آیت کے دل میں اپنی جگہ بنا گیا، اسے آیت بھی انجان تھی۔ لیکن یہ بات سچ تھی کہ آیت قریشی کو زیان سکندر سے محبت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آیت نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بابا سے کچھ چھپایا تھا، کیونکہ وہ شخص کا کھونا نہیں چاہتی تھی۔
آیت کے پاس زیان کا نمبر تھا، اسی لیے وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے میسج کرتی تھی، اور زیان بھی اس کی ہر بات کا جواب دینے لگا تھا۔ آرزو جلدی چلو، ہم لوگ پہلے ہی 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں۔ آج تو سچ میں پروفیسر سے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ محترم، اگر اتنا ہی ڈر تھا تو گھر سے ذرا جلدی نکل آنا تھا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یار تمہیں تو پتہ ہے صبح اٹھنا میرے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھو میں اپنی نیند کو ایک طرف کرتے ہوئے وقت پر پہنچ جاتی ہوں۔ بس آج تھوڑی سی دیر ہوگی۔ اور یہ بات آرزو سے بہتر کون جانتا تھا کہ آیت کو نیند سے جگانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ اچھا اب اتنی بھی کیا جلدی ہے، دیر تو ہو ہی گئی ہے، اب آرام سے چلو، یہ نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں اور زیادہ دیر ہو جائے۔ آیت جو آرزو کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی، ایک طرح سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھاگ رہی ہے۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر آرزو نے اسے ٹوکا تھا، لیکن آیت کہاں کسی کی بات سننے والی تھی۔ آیت آرزو کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگی، جب سامنے سے آتی ایک لڑکی سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ آرزو اس کے پیچھے تھی، جس کی وجہ سے وہ نیچے گرنے سے بچ گئی تھی، لیکن اس کا پاؤں بری طرح سے مڑ گیا تھا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ دھیان سے چلو، زور دکھاؤ مجھے۔ آیت تو اپنا پاؤں پکڑ کر وہی سیڑھیوں میں بیٹھ کر رونے لگی تھی، جبکہ آرزو پریشانی سے نیچے بیٹھ کر اس کا پاؤں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آیت اسے ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہی تھی۔ تو مجھے دکھاؤ گی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کتنی چوٹ لگی ہے؟ ٹھیک ایسے ہوگا، نہیں تو تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے نہ مجھے درد ہوگا۔ بہت اچھا، چلو اٹھو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ آرزو جلدی سے کھڑی ہوئی تھی اور اس نے آیت کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن آیت تو بس رونے میں مصروف تھی۔ میں نہیں چل سکتی، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ آرزو کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آیت کو اچھی طرح سے جانتی تھی، چھوٹی سی چوٹ بھی اسے برداشت نہیں ہوئی تھی، اور وہ اسی طرح سے رونا شروع کر دیتی تھی۔ آیت میری جان، تم اٹھو، میرے ساتھ چلو، یہاں بیٹھتے رہنے سے تو ٹھیک نہیں ہوگا نا۔ میں نہیں چل سکتی نا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کرتی ہوں۔ جب آرزو کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آئی تو اس نے آیت کے بابا کو کال کرنا ہی بہتر سمجھا تھا، کیونکہ وہی آیت کو سنبھال سکتے تھے۔ آیت جب بچپن میں تھی بہت حساس، چھوٹی سی بھی چوٹ لگ جاتی تھی تو چھپنے ہوتی تھی، اور صرف اس کے بابا ہی تھے جو اسے سنبھال سکتے تھے۔ آرزو جو بچپن سے اس کے ساتھ تھی، لیکن پھر بھی ایسے حالات میں آیت کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ نہیں، بابا کو نہیں، زیان کو بلا دو پلیز جلدی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ آیت نے منہ کے بل سے آیت کے منہ سے زیان کا نام سن کر آرزو حیران رہ گئی تھی۔ اگلے لمحے آیت نے جلدی سے اپنا موبائل نکال کر زیان کو فون کیا تھا، لیکن تکلیف کی وجہ سے اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ جب آرزو نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا، سامنے سے اسے زیان کی پریشان آواز سنائی دی تھی، جب فکر مندی سے بار بار آیت کا نام لے رہا تھا۔ آرزو نے اسے آیت کی چوٹ کا بتا دیا تھا، اور پھر ٹھیک 2 منٹ بعد زیان بھاگتا ہوا اس طرف آیا۔ آیت یہاں دیکھو میری طرف کیا ہوا ہے۔ زیان نے آیت کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھی۔ وہاں پر سب لوگ اور خاص طور پر لڑکیاں رک رک کر زیان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا جس نے آج تک کبھی کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی تھی، وہ ایک لڑکی کے پاس بیٹھ کر اتنی محبت سے اسے بات کر رہا تھا، لیکن حیرتوں کے پہاڑ تو اگلے لمحے سب پر ٹوٹے تھے جب زیان نے نیچے جھک کر آیت کا پاؤں پکڑا تھا۔ سب لوگ منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ مغرور لڑکا جس نے آج تک جھک کر اپنی گری ہوئی چیز تک نہیں اٹھائی تھی، وہ آج جھک کر ایک لڑکی کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ بہت سی لڑکیاں تو حسرت سے اور بہت ساری لڑکیاں رشک سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آیت کا پاؤں پورا سرخ ہو گیا تھا۔ زیان نے ایک نظر اس کے پاؤں کو دیکھا اور ایک نظر روتی ہوئی آیت کو۔ اس نے سختی سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا اور یہی کہہ رہی تھی کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ اچھا رونا نہیں ہے، بالکل چپ، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، میں آ گیا ہوں نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، درد بھی ابھی ختم ہو جائے گا۔ زیان بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے فوراً سے آیت کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا، باہر کی طرف بھاگا، جبکہ آرزو تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہی حیران تھی۔ وہ بھی تیز تیز قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ ٹھیک ہو، اب درد تو نہیں ہو رہا؟ تھوڑا تھوڑا۔ ڈاکٹر نے آیت کے پاؤں پر پٹی کر دی تھی۔ یونیورسٹی سے لے کر ہاسپٹل تک آیت نے ایک لمحے کے لیے بھی زیان کا بازو نہیں چھوڑا تھا، اور زیان نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں بھی اسے کسی بچے کی طرح اپنے ساتھ لگا کر بہت ہی پیار اور نرمی سے پوچھ رہا تھا کہ اب اسے درد تو نہیں ہے۔ آیت نے تھوڑا تھوڑا کہنے پر بھی وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر، آیت کو ابھی بھی درد ہو رہا ہے، آپ ٹھیک سے ٹریٹمنٹ کریں۔ اس بار زیان کا لہجہ کافی سخت تھا۔ ڈاکٹر بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی تھی۔ دیکھیں زیان صاحب، ان کے پیر پر چوٹ لگی ہے، تھوڑا بہت درد تو ہوگا ہی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر انہیں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے تو ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں، اسے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی درد نہیں ہو رہا۔ انجیکشن کا نام سنتے ہی آیت فوراً اپنی بات سے بدل گئی تھی۔ زیان بھی اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آیت کی باقی لڑکیوں کی طرح انجیکشن سے کچھ زیادہ ہی ڈرتی ہے۔ آیت، کافی دیر ہو گئی ہے، میرے خیال میں اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ آرزو جو کافی دیر سے ایک طرف خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی،
آخر کار بول پڑی۔ آیت اور زیان نے دونوں نے ایک ساتھ ہی آرزو کی طرف دیکھا تھا۔ وقت تو واقعی زیادہ ہو گیا تھا۔ زیان نے دوبارہ سے آیت کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور گاڑی تک لایا۔ آیت نے گھر پہنچ کر آرزو کو ہر بات بتا دی تھی کہ کس طرح سے زیان اب تک اس کی مدد کر رہا تھا اور کس طرح سے اس نے اسے بچایا تھا۔ آیت کی آنکھوں میں وہ زیان کے لیے پسندیدگی بہت اچھے طریقے سے دیکھ چکی تھی، اور آرزو بس یہی دعا کرتی تھی کہ اس کی دوست اسی طرح سے خوش رہے جس طرح سے آج زیان نے اس کا خیال رکھا تھا۔ آرزو دل سے مطمئن اور خوش تھی۔ وہ بھی اپنے دوست کے لیے ایسا انسان چاہتی تھی جو بالکل اس کے بابا کی طرح اس کا خیال رکھتا ہو، اسی لیے اپنے دوست کی خوشی میں خوش تھے۔ آیت اور زیان میں اب اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ زیان یونیورسٹی میں ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھتا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی کس قدر لاپرواہ ہے، یہاں تک کہ زیان اس کے کھانے کا بھی خیال رکھتا تھا۔ آرزو بھی آیت کو زیان کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتی تھی تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ وقت گزارے، اور پھر تھوڑے ہی وقت میں آیت زیان کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بغیر ایک منٹ یونیورسٹی میں نہیں گزارتی تھی۔ دل ہی دل میں آرزو کو آیت کی فکر بھی تھی۔ وہ جس حد تک زیان یہاں تک کہ وہ اس کے بغیر ایک منٹ یونیورسٹی میں نہیں گزارتی تھی۔ دل ہی دل میں آرزو کو آیت کی فکر بھی تھی۔ وہ جس حد تک زیان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر زیان کسی وجہ سے اسے دور چلا جاتا تو آیت اس کے بغیر کبھی جی نہیں سکتی تھی، لیکن اسے زیان پر بھی یقین تھا کہ وہ کبھی بھی آیت کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ زیان کی آنکھوں میں بھی اس نے آیت کے لیے محبت دیکھی تھی۔ آرزو، تم نے دیکھا اس نے مجھ سے بات نہیں کی، وہ مجھے اگنور کر کے اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا۔ آیت پچھلے ایک گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی۔ وجہ زیان کا نظر انداز کرنا تھا، جبکہ آرزو بھی اس بات پر کافی پریشان تھی۔ زیان نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اور آج پہلی مرتبہ وہ آیت کو نظر انداز کر کے کسی اور لڑکے کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر چلا گیا تھا۔ آرزو نے بہت مرتبہ اسے فون بھی کیا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر کال بند کر دی تھی کہ وہ بزی ہے، اور پھر اس دن کے بعد سے اکثر ایسا ہونے لگا تھا۔ زیان جان بوجھ کر آیت کو نظر انداز کرنے لگا تھا، اور آیت کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل تھا۔ آیت، میری جان، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اپنے کسی کام میں بزی ہوں، تم نے کیوں اس بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے اور اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ چلو اٹھو، کچھ کھا لو، پھر میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے زیان سے بات کرنی ہے۔ آیت صبح سے یہی ضد لگائے بیٹھی تھی کہ اسے زیان سے بات کرنی ہے۔ کل رات سے اسے بہت تیز بخار تھا، اس کی وجہ سے وہ آج یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ آرزو بھی اس کے پاس یہی رک گئی تھی۔ آیت نہ تو کچھ کھانے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی کوئی میڈیسن لینے کے لیے تیار تھی۔ آرزو نے بہت مرتبہ زیان کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی کال بار بار ہی بند کر دیتا تھا۔ آخر وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ اچھا، تم یہ دوا لے لو، زیان سے میری بات ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا بزی ہے، کچھ دیر میں تم سے بات کر لے گا۔ آرزو نے اپنی طرف سے ہی جھوٹ بول دیا تھا۔ مجھ سے زیادہ کون سا ضروری کام ہوگا؟ تم نے بتایا نہیں اسے کہ میں بیمار ہوں، تم اسے بتاؤ گی کہ وہ تمہارے سارے کام چھوڑ کر آ جائے گا، اور جب وہ آ جائے گا پھر میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آیت کی باتیں آرزو کو اور تکلیف دے رہی تھی۔ 2 دن اسی طرح سے گزر گئے تھے، لیکن زیان نے آیت سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ آرزو، مجھے آج یونیورسٹی جانا ہے، تم کہیں نہیں جا رہی، آرام سے یہاں بیٹھ جاؤ، جب تک تمہاری طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ مجھے زیان سے ملنا ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، تم پلیز مجھے ایک دفعہ یونیورسٹی لے جاؤ، میں بس اسے بات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ آرزو کو اپنی معصوم سے دوست پر بہت ترس آیا تھا۔ 2 دن کے بخار نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اصل میں تو اس کی یہ حالت بخار کی وجہ سے نہیں بلکہ زیان کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے تھی۔ آرزو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یونیورسٹی اپنے ساتھ لے آئی۔ جب سامنے اسے زیان اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا، آیت کو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی کرتے دیکھ آیت کو اس کے پاس چھوڑ کر کینٹین اس کا انتظار کرنے لگے۔ زیان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زیان آیت کو لے کر یونیورسٹی کی پچھلی سائڈ پر آ گیا تھا، جہاں پر بہت کم لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ہاں بولنا، کیا بات ہے؟ آپ ایسے کیسے کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ آپ کو پتہ مجھے اتنا زیادہ بخار تھا، آپ مجھ سے بات کہو میں نہیں کرتی، اب کیا ہوا ہے؟ آیت نے روتے ہوئے زیان سے سوال کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر زیان کو بھی افسوس ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ آیت، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، اب جاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے لڑکیوں کی محبت پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ مجھے محبت پر ہی بھروسہ نہیں ہے، لیکن میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اچھا، تو پھر آج کی رات میرے ساتھ گزارو، میں تمہاری محبت کو مان جاؤں گا آپ کے ساتھ، لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں بابا؟ چاہتی ہوں نا، مجھے تو میری شرط ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ بس اپنی ایک رات میرے نام کر دو، میں تمہاری 2 ٹکے کی محبت پر ایمان لے آؤں گا، ورنہ آج کے بعد کبھی مجھے نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اس سے پہلے آیت اپنی بات پوری کرتی، زیان غصے سے اس کی طرف پلٹا تھا اور غصے سے اس پر دہاڑا۔ اس کا غصہ دیکھ کر آیت بھی ڈر گئی تھی۔ آیت کے معصوم چہرے کو دیکھ کر زیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ غصے میں وہ کتنے غلط الفاظ کہہ گیا تھا۔ اس نے آیت کو محبت کو 2 ٹکے کا کہا تھا،
دیکھو آیت، میں جانتا ہوں تم اپنے بابا کی اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتی، جیسے میں نے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر کل کو تمہارے بابا ہم دونوں کو الگ کرتے ہیں اور اس رشتے کے لیے نہ مانے تو کیا ہوگا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اپنا اپنا راستہ الگ کر لیں۔ تم اپنے بابا کے ڈر کی وجہ سے ایک رات میرے ساتھ نہیں رک سکتی تو ساری زندگی میرے ساتھ کیسے گزارو گی؟ نہیں، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، لیکن بابا تو شام کے بعد مجھے گھر کے لان میں بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو میں آپ سے ملنے کیسے آؤں گی؟ یہ تم خود سوچو، یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے۔ میں یونیورسٹی کے بعد 10 منٹ تک تمہاری گاڑی میں انتظار کروں گی، اور اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میری محبت کے لیے اپنے بابا سے لڑ سکتی ہو تو کچھ بھی کر کے آ جانا، اور اگر تم نہ آئی تو اس کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے۔ زیان اپنی بات کہہ کر چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے آئے تو پریشانی سے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بابا سے کیا جھوٹ بول۔ زیان تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران تھا، اسے لگا تھا آیت جتنی بزدل اور ڈرپوک ہے وہ کبھی نہیں آئے گی، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی دل میں چاہتا تھا کہ آیت نہ آئے، لیکن آیت کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ واقعی حیران تھا۔ تو کیا واقعی وہ لڑکی اسے اتنی محبت کرتی تھی؟ آیت کی گاڑی میں بیٹھتی اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بابا سے کیا جھوٹ بولا تم نے؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آرزو کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہم دونوں کو یونیورسٹی کا کوئی ضروری کام کرنا ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے روکنے کی اجازت دی ہے۔ زیان اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ 20 منٹ بعد گاڑی ایک بڑی سی بلڈنگ کے باہر رکی تھی، اور زیان آیت کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں آیا، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آیت سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ زیان تھوڑی ہی دیر بعد اس کے لیے جوس لے آیا۔ آپ اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں؟ ہاں، اور آپ کی فیملی، آپ کے ماما، آپ کے بابا، کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ نہیں، میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ زیان دوبارہ سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا تھا۔ آیت اس کے پیچھے آئی۔ کیا کھاؤ گی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ زیان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ کافی مرجھایا ہوا تھا۔ اسے اپنے رویے پر افسوس تھا، وہ جانتا تھا آیت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی بھی اسے آیت کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ یہاں آرام سے بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ زیان آیت کو اپنے کمرے میں بٹھا کر دوبارہ کچن میں چلا گیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنا کر لے آیا۔ آیت بھی دیکھ کر حیران تھی کہ اسے آیت کی پسند کیسے معلوم تھی۔ آیت نے بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے زیان نے آ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جو وہ خاموشی سے کھا گئی۔ کھانا کھلا کر اس نے دراز سے دوار نکال کر آیت کو دی تھی، وہ بھی اس نے خاموشی سے لے لی۔ اب تم تھوڑی دیر آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں، پھر ہم بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ زیان وہاں سے جانے لگا تھا جب آیت نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میرے پاس رہیں نہ، مت جائیں، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ آیت کی بات سن کر زیان بھی اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آیت سو چکی تھی۔ زیان بھی وہاں سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے زیان؟ تم اس لڑکی کو کیوں لے کر آئے ہو؟ جب تم سب کچھ جانتے ہو تو پھر پوچھنے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، میں سب کچھ جانتا ہوں، اس کے باپ سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن تمہارا بدلہ لینے کا طریقہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر تو تم اس لڑکی کو بدلہ دینے کے لیے یہاں لے کر آئے ہو تو پھر اتنے پیار سے اسے اپنے کمرے میں کیوں سلا کر آئی ہو؟ اپنا بدلہ لو اس سے، اور زندہ لاش بنا کر اس کے گھر کی باہر پھینک دو۔ اس کا باپ جب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھے گا تو خود ہی مر جائے گا۔ تم بھی تو اسے مارنا چاہتے ہو، اور تمہارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ اپنے دوست کی بات سن کر زیان کو غصہ آ گیا تھا۔ اس غصے کا مطلب سمجھتے ہو؟ تمہیں بھی اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ زیان نے نظریں چرائی تھی اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اپنے دوست سے سگریٹ پکڑ کر وہ پینے لگا تھا۔ مان لو زیان سکندر کہ تمہیں اس لڑکی سے محبت نہیں ہے، میرا مشورہ مانو تو اسے اپنے بدلے کے بیچ میں نہ لا، اور ویسے بھی تمہاری دشمنی حیدر قریشی سے بہتر ہے کہ تم اسی سے بدلا لو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، آیت ایک معصوم لڑکی ہے، اسے اپنے بدلے کے لیے استعمال مت کرنا۔ وہ جیسی بھی ہے لیکن وہ شخص کی بیٹی ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، اور میں سوچ چکا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ زیان اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ صبح ہو چکی تھی جب زیان اپنے کمرے میں واپس آیا۔ آیت ویسے ہی سو رہی تھی۔ گہری نیند میں زیان اسے بخار کی دوا کے ساتھ نیند کی گولی دی تھی تاکہ وہ جلدی نہ جاگے۔ زیان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا اور گھر سے باہر نکل چلا گیا تھا۔ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ میری بیٹی تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کیا ہو گیا قریشی صاحب؟ تھوڑا حوصلہ رکھیے، سب کچھ بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کا کمرہ کون سا ہے، تاکہ پہلے اسے اس کے کمرے میں موجود چھوڑ آؤں۔ آیت کو اس کے کمرے میں لٹا کر زیان باہر لے آیا تھا۔ حیدر قریشی بھی اس کے پیچھے ہی غصے سے باہر آیا۔ اب بتانا پسند کرو گے کون ہو تم اور میری بیٹی تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ ہوا کیا اسے؟ کچھ نہیں ہوا، آپ کی بیٹی کو بس کچھ زیادہ ہی نازک ہے، میری شدتوں کو برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہوگی۔ زیان کی یہ بات سن کر تو حیدر قریشی ہوش میں آ گئے تھے۔
اور وہ غصے سے زیان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے زیان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جانتے نہیں ہو مجھے کہ میں کون ہوں؟ 1 منٹ میں کھڑے کھڑے تمہیں میں یہاں سے غائب کروا سکتا ہوں، یہاں تک کہ تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ زیان نے غصے سے ان کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے تھے۔ بکواس نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی رات کو میرے ساتھ میرے فلیٹ پر میرے کمرے میں تھی۔ لگتا ہے آپ ایسے نہیں مانیں گی۔ زیان نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر حیدر قریشی کو اپنی اور آیت کی کچھ تصویریں دکھائی تھی جو اس نے اپنے کمرے میں آیت کے سونے کے بعد لی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ تو اپنے دوست کے ساتھ گئی تھی۔ کون ہو تم اور کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تو تم نے ابھی تک مجھے پہچانا نہیں۔ میں سارے سکندر کا بیٹا زیان سکندر ہوں۔ زیان کا نام سن کر قریشی صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سائرہ کا بیٹا اتنے سالوں بعد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ وہی سب کیا جو تم نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ کچھ یاد آیا یا میں اور یاد کرواؤں؟ لیکن فرق اتنا ہے کہ تمہاری بیٹی خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ گئی تھی، میں نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ کمینے انسان، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے بھی میری بیٹی کے قریب آنے کی؟ قریب نہیں، بہت قریب، زیان نے حیدر قریشی کے کان میں جھک کر کہا تھا، اور اس کے یہ الفاظ تو حیدر قریشی کو اور بھی آگ لگا گئے تھے۔ اور جہاں تک بات مجھے مارنے کی ہے، مجھے مارنے سے پہلے یہ جان لو کہ تمہاری بہن اور امی مجھ سے بے پناہ گناہ کرواتی ہے۔ تمہاری سزا کے لیے تو یہی کافی ہے کہ میں ابھی تمہاری بیٹی کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ ساری زندگی میرے لیے تڑپتی رہے گی اور تم اسے دیکھ کر تڑپتے رہو گی۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں اتنا بے رحم انسان بھی نہیں ہوں۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک ڈیل ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے مجھے دھمکیاں دینے کے بجائے خاموشی سے بیٹھ کر میری بات سن لو، شاید تمہاری شکل کا کوئی حل نکل آئے۔ زیان نے بہت سکون سے اپنی بات کہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تو؟ آخرکار حیدر قریشی نے اپنے اوپر ضبط کر کے یہ سوال کیا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، تم اپنی کمپنی کے سارے شیئر میرے نام کر دو اور اپنا یہ گھر بھی میرے نام کر دو، بدلے میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ میں نے ابھی کہا نا کہ میں اتنا بے رحم نہیں ہوں۔ دیکھو، بدلے میں تمہاری بیٹی کو بھی قبول کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تمہاری ڈیل منظور نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں، میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد تم ساری زندگی اپنی بیٹی کو روتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھتے رہنا اور لوگوں کو اس کے کردار کی صفائیاں دیتے رہنا، کیونکہ جتنا وقت میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ گزارا نا، میرے علاوہ اب اسے کوئی اور قبول نہیں کرے گا۔ مجھے منظور ہے، لیکن تم میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دو گے، اس بات کو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ میرے دشمن کی بیٹی ہے، تمہارے لیے تو یہی کافی ہونا چاہیے کہ میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ زیان اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھا تھا۔ نکاح آج ہی ہوگا اور آج ہی ساری پراپرٹی بھی میرے نام ہوگی۔ اس کے بعد تم اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جانا، کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے اپنے گھر چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے۔ ٹھیک ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ اچانک سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ جب دونوں نے اس طرف دیکھا تو آیت آنکھوں میں آنسو لیے وہاں کھڑی سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر زیان کے دل کو کچھ چھوا تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ حیدر قریشی سے اس کا سب کچھ چھین کر اپنا بدلہ لے لے گا، اس کے بعد آیت سے شادی کر کے پرسکون زندگی گزارے گا، اور آیت کو اس بارے میں کبھی کچھ بھی معلوم نہیں ہونے دے گا کہ اس کے باپ کے بیچ میں کتنے اختلافات تھے۔ لیکن آیت سب کچھ سن چکی تھی۔ لیکن اس وقت زیان نے سب سے زیادہ اہم اس کا اپنا بدلہ تھا، جس کا اس نے 15 سالوں پہلے انتظار کیا تھا۔ 15 سال وہ بدلے کی آگ میں جلتا رہا تھا اور پل پل مرا تھا، اور اب وہ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی آیت کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے لگتا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ نے صرف میرے بابا سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا، اور جو کچھ آپ نے نیچے بابا سے کہا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آیت روتے ہوئے زیان سے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح، خاموشی سے ہاں کر دینا، اور خبردار جو تم نے اپنے باپ کو کچھ بھی سچ بتایا، میں بابا کو سب کچھ سچ بتاؤں گی، اور میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ آیت نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو شوق سے جا کر اپنے باپ کو سب کچھ بتاؤ، لیکن اس کے بعد تمہارا باپ اور کچھ دیکھنے اور سننے کے لیے اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے۔ زیان نے اپنی پاکٹ سے گن نکال کے سامنے رکھی تھی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کھولی یا پھر نکاح سے انکار کیا تو تمہارے باپ کو اسی وقت گولی مار دوں گا۔ زیان کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، فوراً کمرے سے باہر چلا گیا، کیونکہ اس کے لیے آیت وہ روتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آیت کا نکاح زیان سے ہو گیا تھا۔ آیت قریشی سے وہ آیت زیان سکندر بن گئی تھی، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنی محبت کو پانے کی خواہش کی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں۔ قریشی نے بھی اپنا سب کچھ زیان کے نام کر دیا تھا۔ زیان نے قریشی کو اسی کے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ اس گھر کو بلند کر کے وہ آیت کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا، جبکہ آیت اپنے باپ کو اس طرح سے بے گھر ہوتا دیکھ کر ٹوٹ گئی تھی۔ اور دوسرا، اس نے جس شخص سے محبت کی تھی
उस शख्स ने उसे अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया था, जिसे वो अपना मुहाफिज समझती थी, उसी ने उसके साथ सबसे ज़्यादा बुरा किया था। मुलाजमों उसे ज़ियान के कमरे में छोड़ गई थी, जबकि ज़ियान उसे घर छोड़कर कहीं बाहर चला गया था। आयत अपनी जगह से उठी थी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। उसने सुर्ख रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था। ये भी ज़ियान ने उसे पहनने के लिए कहा था। आज वो दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे अपने आप से नफरत महसूस हो रही थी। उसकी वजह से उसके बाप से उसका सब कुछ छिन गया था, जो कुछ उसने इतने साल लगाकर मेहनत से जमा किया था। आयत की बेवकूफ़ी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अगर वह ज़ियान की बातों पर यकीन ना करती, अपने बाबा की बात मानती, तो आज ये सब ना होता। वह मुसलसल रोती वही बैठ गई थी। थोड़ी ही देर बाद ज़ियान घर वापस आ गया था। वह जानता था आयत मासूम है, नासमझ है, छोटी है, और उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया होगा। जो कुछ भी हो चुका था उसे आयत को संभालना था, इसीलिए वो फ़ौरन घर वापस आ गया। मगर जैसे उसने अपने कमरे में कदम रखे थे, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आयत, ये क्या बचपना है? इसे नीचे फेंको, तुम्हें लग जाएगा। आपने मुझसे झूठ बोला, आपने अपने बदले के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मेरी वजह से मेरे बाबा का सब कुछ उनसे छिन गया। मेरी गलती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। इन सब की वजह मैं हूँ। जब मैं ही नहीं रहूँगी ना, तो आप कैसे मेरे बाबा को तकलीफ पहुँचा जाएंगे? मैं उनके लिए और कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन खुद को ख़त्म करके उन्हें इस तकलीफ़ से बचा सकती हूँ जो आप उन्हें मेरे नाम पर देंगे। आयत, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे 2 लग जाएगा, तुम्हें शाबाश। ज़ियान ने जैसे ही अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे, ताकि वो उसके हाथ से कांच का वो टुकड़ा पकड़ सके जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और अपने हाथ की कलाई पर रखा था। ज़ियान को अपनी तरफ आता देखकर आयत में बिना सोचे समझे अपने हाथ की नस काट ली थी। आयत ज़ियान फ़ौरन भागता हुआ उसके करीब आया था और आयत को गिरने से पहले उसने थाम लिया था। आयत ने भी गुस्से में और नादानी में यह कदम उठा तो लिया था, लेकिन उसे शदीद तकलीफ़ महसूस हो रही थी। उसका पूरा हाथ खून से भर गया था, जो कि ज़ियान की सफ़ेद शर्ट को भी खून से रंग रहा था। मुझे दर्द हो रहा है। आयत ने रोते हुए ज़ियान के बाजू को ज़ोर से पकड़ा था। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ियान अपनी आयत को कभी कुछ नहीं होने देगा। ज़ियान ने उसे अपने बाजू में उठाया था और कमरे से बाहर भागा। ज़ियान उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले आया था, इसलिए आयत की जान बच गई थी, लेकिन कट काफ़ी गहरा लग गया था। ज़ियान उसके पास रखी कुर्सी पर बैठकर गौर से उसे देख रहा था, जो कि नींद में थे। दिल ही दिल में वो इस बात का शुक्र अदा कर रहा था कि वो वक्त पर पहुंच गया। अगर वो वक्त पर ना पहुंचा तो आज वो इस वाहिद रिश्ते को भी खो देता, जिसने उसे ज़िंदगी जीने का नया मौका दिया था। काफ़ी देर वो इसी तरह से सोच में डूबा रहा था, जब आयत ने अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोली थी। ज़ियान को अपने पास देखकर उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। हाथ में भी शदीद दर्द था। ज़ियान को उस पर गुस्सा भी था और उस पर तरस भी आ रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास था। उसे वाकई अपने बदले के लिए आयत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आयत, मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन तुम सच नहीं जानती, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ ज़्यादती की है। मैं शायद कभी भी तुम्हारे बाप की असलियत तुम्हें ना बताता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक बेटी को अपने बाप की घनौनी असलियत पता चले, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आयत खामोशी से उसे सुन रही थी। जो कुछ तुम्हारे बाप ने किया, ये सज़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है। आज से 15 साल पहले जब मैं 12 साल का था, तो उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। मेरे बाबा तुम्हारे बाबा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। मेरे बाबा तुम्हारे बाबा पर खुद से ज़्यादा भरोसा करते थे, और इसी बात का फ़ायदा तुम्हारे बाबा ने उठाया था। दौलत की लालच ने उस शख्स की आंखों पर पट्टी बांध दी थी, इसीलिए उसने अपने भाइयों जैसे दोस्त की जान ले ली। मेरी आंखों के सामने तुम्हारे बाप ने मेरे बाबा की जान ले ली थी, उन्हें मार दिया था, और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को बेआबरू किया था। बच्चा था, कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हारे बाप के कुछ आदमियों ने मुझे पकड़ रखा था। अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी माँ को रुसवा होते देखा था, और मैं कुछ नहीं कर पाया। ज़ियान की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तो मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया था। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस शख्स को ऐसी सज़ा दूंगा कि उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। और फिर 15 साल मैंने जिस तड़प में गुजारे, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हारे बाप की दौलत से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हकीकत में ये सारी दौलत मेरे अपने बाबा की है। इसलिए मैंने उसे ये दौलत वापस ली है, और कुछ इस वजह से भी, ताकि उसे बिल्कुल कंगाल करके उसे बदला ले सकूं। लेकिन मेरा यकीन मानो, तुमसे शादी करना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, ये किसी बदले का हिस्सा नहीं है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुँचाने के लिए झूठ बोला है, लेकिन मेरा इरादा कभी भी तुम्हें लेकर गलत नहीं था। पहले दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं चाहता तो उस रात तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। जो कुछ मैंने कहा उसे सच करके दिखा सकता था, कुरैशी से बदला लेने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी मासूमियत नहीं छीनना चाहता था। और जिनसे मोहब्बत की जाती ना, उन्हें कभी भी रुसवा नहीं किया जाता। आयत तो अपने बाप का सच सुनकर ही हैरान रह गई थी। उसका बाप इतना गिरा हुआ हो सकता है? आज उसे अपने बाप से नफरत महसूस हो रही थी, और ज़ियान से हमदर्दी।
اس نے اتنا سب کچھ برداشت کیا تھا، اس کے بعد بھی اپنے دشمن کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دے۔ میرے بابا نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا، آپ کا پورا حق ہے کہ آپ ان سے اپنا بدلہ لیں۔ میں آپ کو کبھی نہیں روکوں گی۔ آپ میرے بابا کو جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، بلکہ وہ تو باپ کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس شخص کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، اب وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور یہی اس کی سزا ہے۔ زیان نے بہت سکون سے جواب دیا تھا، آئے تم مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اور جو حرکت تم نے آج کی ہے نا، دوبارہ ایسا کرنے کی بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ تمہارے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ زیان اٹھ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا اور غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ زیان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے ہاتھ میں۔ آیت نے دوبارہ سے روتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ زیان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، دوبارہ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا اپنی گڑیا کے پاس، اب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ زیان اسی طرح سے اپنے ساتھ لگائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا تاکہ وہ پرسکون ہو کر سو جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آیت گہری نیند میں سو گئی تھی۔ زیان نے اسے واپس بیڈ پر لٹایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ بھی آیت کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا تھا، کیونکہ رات ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ صبح آیت کو ڈسچارج کریں گے، اسی لیے رات انہیں ہاسپٹل میں گزارنی پڑی تھی۔ زیان نے اس کے ساتھ لیٹ کر اسے دوبارہ کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اپنی اور آیت کے اوپر بلینکٹ ٹھیک سے دے کر سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تو پیارے ناظرین،